بانو قدسیہ کہتی ہیں کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں۔ مرد تو صرف جمع یا نفی جانتا ہے، لیکن عورت ضرب جانتی ہے۔ آپ اسے جو دیں گے وہ آپ کو دگنا کر کے لوٹائے گی۔ عورت کو ہمیشہ یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا مرد خود کو بدل لے گا، مگر وہ نہیں بدلتا، اور مرد کی ہمیشہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ عورت خود کو کبھی بھی نہیں بدلے گی، مگر وہ بدل جاتی ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ اذیت سہنا مشکل ہے، لیکن اذیت کا باعث بننے والے لوگوں کو احساس دلانا اور سمجھانا اذیت سہنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت تو صرف اللہ پاک کی ہوتی ہے، لوگوں کی نہیں۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے، جب وہ کرتا ہے ایسی شدت سے کرتا ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے اس نے کبھی محبت ہی نہیں کی۔ محبت میں تیسرا شخص کسی سے برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل، مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ خوش رہو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں،